اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد و ثنا اور درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں پیش کرنے کے بعد نہایت واجب القدر قابل صد احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، میں نے اللہ جل وعلا کا پاک کلام میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے پاک کلام کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم، اے لوگو تحقیق تمہارے پاس برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آئی، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہارے اوپر ایک روشن واضح نور کو نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل فرمایا کہ حضور جانے جانا رحمت للعالمین میری وحدانیت پر دلیل بن کر آئے۔ دلیل کا مطلب، برہان کا مطلب ایک معجزہ بھی ہوتا ہے۔ یہ مطلب کہنے کا کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو بھی معجزات عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات عطا فرمائے۔ لیکن جب باری میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی آئی نا، اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ پیارے محبوب میں نے آپ کو معجزات عطا فرمائے۔ سابقہ انبیاء کی بات کریں تو رب فرماتے ہیں میں نے معجزات دیے، معجزات عطا کیے، لیکن جب محبوب کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب میں نے آپ کو معجزات عطا نہیں فرمائے بلکہ میں نے آپ کو معجزہ بنا کر بھیجا گئے، میں نے آپ کو معجزہ بنا کر بھیجا گئے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب علیہ السلام کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپے معجزہ بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر ہم ڈاکٹر علامہ اقبال کی بات کریں تو وہ حضور علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ کیسا مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے، سوچنے پر مجبور ہے۔ یار اتنا سونا ہے، اس یار نو بنان والا کتنا سونا ہوئے گا، اس محبوب کو بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب علیہ السلام کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپائے معجزہ بنایا۔ اگر صحابہ کرام کی بات کریں تو صحابہ کرام کی دو قسمیں تھیں، کچھ صحابہ تھے جو لکھنے والے تھے، کچھ صحابہ تھے جو یاد کرنے والے تھے۔ حضور علیہ السلام کچھ فرماتے، لبحان مبارک کو جنبش دیتے تو کچھ صحابہ اس کو لکھ لیتے کتابوں کے اندر کی کاپیوں کے اندر، ان کو محفوظ کر لیتے، اور کچھ صحابہ ایسے تھے جو حضور سے فرمان سنتے، حضور کا پیغام سنتے اور اس کو حفظ کر لیتے،
اور حفظ کرنے والوں میں سے ایک صحابی رسول کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور لکھنے والے صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ لکھنے والے صحابہ بھی موجود اور یاد کرنے والے صحابہ بھی موجود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حضور کے فرامین کو محفوظ کیا، یاد کیا۔ ایک دن ایسا آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ ہے، ایک پرابلم بن گئی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ابو ہریرہ بولنا کیا مسئلہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سنتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں، نسیان کا مرض لگ گیا ہے، بھولنے کا مرض لگ گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے یہ جملے بولنے کے بعد یہ نہیں ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ جا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا کے استغاثہ پیش کر، رب العالمین کی وہ عظیم ذات ہے جو رب کی بارگاہ میں مانگے رب اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا جو میں سنتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں، آقا نسیان کا مرض لگ گیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ مسئلہ کوئی نہیں، آ گئے ہو نا میری بارگاہ میں، میری دہلیز وہ دہلیز ہے، میری بارگاہ وہ بارگاہ ہے، اگر یہاں پہ کوئی منگتا بن کے آ جائے اسے اتنا عطا فرما دیا جاتا ہے، اسے کسی اور دہلیز پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے کسی اور دہلیز پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ راتری وقار سرکار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھولنے کا مرض لگ گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ چادر بچھا دو۔ ابو ہریرہ فرماتے گئے میں نے چادر بچھا دی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرم فرمایا، میرے مصطفیٰ نے ہوا میں ایک چلو لیا میرے چادر کے اندر ڈال دیا، دوسرا چلو لیا اس کو بھی چادر کے اندر ڈال دیا، تیسرا چلو لیا اس کو بھی چادر کے اندر ڈال دیا۔ ابو ہریرہ فرماتے گئے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن رب العالمین نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اختیارات عطا فرمائے ہوئے گئے۔ میرے مصطفیٰ کو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے پیارے محبوب کوئی آ جائے، کہیں سے آ جائے، جس وقت آ جائے، اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے حکم یہ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے سونے محبوب کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کو انکار نہیں کرنا۔ راتری وقار ابو ہریرہ فرماتے گئے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 چلو ہوا کے اندر سے لیے میرے چادر کے اندر ڈال دیے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے گئے اے ابو ہریرہ اس برکت والے چادر کو اٹھا، میں نے چادر کو اٹھایا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ ابو ہریرہ فرماتے گئے رب کعبہ کی قسم ہے جب میں نے اس برکت والی چادر کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا، ابو ہریرہ فرماتے گئے جو میں نے سنا تھا بھول گیا، وہ بھی مصطفیٰ کے برکت والے چادر کی وجہ سے مجھے یاد آ گیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو بعد میں چلتی ہوئی سانسوں تک میں مصطفیٰ کے فرمان سنتا رہا، اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا مصطفیٰ کے اس برکت والے چادر کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کے صدقے سے میرا حافظہ اتنا محفوظ فرما دیا، مضبوط فرما دیا کہ جو میں نے سنا تھا جو بھول گیا تھا وہ بھی یاد آ گیا، جو بعد میں سنتا رہا اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کی چادر کی برکت سے مجھے یہ مقام عطا فرمایا، برکت عطا فرمائے، جو میں سنتا رہا وہ بھی محفوظ رہا۔
اچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور دہلیز پہ کیوں نہیں گئے؟ جا سکتے تھے یار، مرض ہے نا، دماغ کا پرابلم ہے، سنتا ہوں بھول جاتا ہے، کسی اور دہلیز پہ کیوں نہیں گئے؟ سرکار کی بارگاہ میں کیوں آئے؟ صحابہ کا نظریہ تھا، صحابہ کا ایک عقیدہ تھا، صحابہ کے ذہن میں ایک بات موجود تھی کہ جو محبوب عطا فرما سکتے کائنات میں کوئی عطا نہیں فرما سکتا، جو محبوب عطا فرما سکتے ہیں کائنات میں کوئی نہیں عطا فرما سکتا، نظریہ تھا۔ اور اس نظریے کی ترجمانی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بریلی کی سرزمین پہ بیٹھ کر فرماتے گئے با خدا خدا کا یہی قدر گونج پہنی چاہیے، با خدا خدا کا یہی قدر نہیں اور کوئی مفہوم کرے، با خدا خدا کا یہی قدر نہیں اور کوئی مفہوم کرے، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، با خدا خدا کا یہی قدر۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کے تعالی فرماتے ہیں جو رب عطا فرماتا ہے نا وہ محبوب کے صدقے سے عطا فرماتا ہے۔ وہ کملے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی سرکار دی بارگاہ میں جان دی لوڑ ہی نہیں، مصطفیٰ نہیں عطا فرماتے۔ میں نے کہا رب عطا فرماتا ہے مصطفیٰ کے صدقے سے ہے، پھر رب کے بارگاہ میں جانا چاہیے، لیکن رب بھی مصطفیٰ کے صدقے سے دیتا ہے، مصطفیٰ بھی اللہ المصطفیٰ کے صدقے سے مصطفیٰ کی وجہ سے دیتا ہے۔ اور نظریہ حضور کے صحابہ نے میں عطا فرمایا کہ ڈائریکٹ رب سے مانگنے کے بجائے میری بارگاہ میں آؤ، میری بارگاہ میں آؤ، میرے وسیلے سے رب سے مانگو، اللہ عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیارات عطا فرمائے، خزانے کو کنیاں عطا فرمائیں، اور سرکار فرماتے ہیں واللہ یعطی انا قاسم، اور رب مجھے عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، رب مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ جو تقسیم کرنے والا ہو پھر اسی کی بارگاہ میں جانا چاہیے نا، اسی کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ خزانوں کی کنجیاں اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرما دی، اور جس کے پاس خزانے اسی کی دربار میں، اسی کے گھر اس کی دہلیز پہ آنا پڑتا ہے۔ محبوب کو سب کچھ اللہ نے عطا فرما دیا، تو صحابہ نے بتا دیا اگر لینا تو پھر محبوب کی بارگاہ میں ہی آؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے چادر کو سینے سے لگایا، اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ جو میں نے سنا تھا بھول گیا تھا وہ بھی یاد آ گیا، اور جو میں چلتی ہوئی سانسوں تک جب تک میں زندہ رہا حضور کا فرمان سنتا رہا، حضور کی برکت والی چادر کی وجہ سے وہ بھی مجھے یاد رہا، وہ بھی مجھے یاد رہا، اور میرا حافظہ مضبوط ہو گیا، میرا حافظہ مضبوط ہو گیا۔ حافظہ مضبوط کیوں نہ ہوتا؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے گا، دربے بہا دیے گا۔ اگر میرے مصطفیٰ سے کسی نے قطرہ مانگا ہے نا، سرکار نے اتنا عطا فرما دیا، اتنا عطا فرما دیا، اتنا عطا فرما دیا، اس بندے کو پھر کسی اور دہلیز پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑی، جو ضرورت مصطفیٰ نے اپنی بارگاہ میں آتے ہی اس بندے کی پوری فرما دی گئی، اس بندے کی پوری فرما دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ابو رافع یہودی ہمارا گستاخ ہے، ہمارے شان میں بے ادبیاں کرتا ہے، کون ہے میرا غلام جو اسے جا کے قتل کرے گا؟ کون میرا غلام ہے جو اسے جا کر قتل کرے گا؟ حضور کے صحابی، حضور کے پیارے غلام حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ خدمت کرنے کے لیے میں حاضر ہوں، یہ خدمت کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عبداللہ بن عتیق پھر کھڑے ہو جاؤ۔ عبداللہ بن عتیق کھڑے ہوئے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے عبداللہ بن عتیق جاؤ ابو رافع یہودی کو قتل کر کے آؤ۔
عبداللہ بن عتیق میرے مصطفیٰ کا حکم مانتے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو گئے وہ تسلیم خم کرتے ہوئے ابو رافع یہودی کے بعد چلے جاتے اس کو قتل کرتے گئے. جب قتل کرنے کے بعد واپس آ رہے گئے راستے میں ٹھوکر لگ گئی, گر گئے, ٹانگ ٹوٹ گئی, ٹانگ ٹوٹ گئی. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا ٹانگ ٹوٹے کسی طبیب کے پاس چلے جاتے, کسی معالج کے پاس چلے جاتے, کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے, لیکن ٹانگ ٹوٹنے کے بعد کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے, کسی طبیب کے پاس نہیں گئے, کسی معالج کے پاس نہیں گئے. ایسا ایسا چلتے چلتے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کا حکم تھا ابو رافع یہودی کو قتل کر کے آؤ. آقا میں نے قتل کر لیا, واپس آ رہا تھا, ٹھوکر لگی, گر گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ استغاثہ پیش کیا گیا, رب کعبہ کی قسم ہے میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا اے عبداللہ بن عتیق تجھے پتہ ہے میں ڈاکٹر نہیں ہوں, تجھے پتہ ہے میں طبیب نہیں ہوں, تجھے پتہ ہے میں معالج نہیں ہوں, کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, کسی معالج کے پاس چلے جاؤ, کسی طبیب کے پاس چلے جاؤ. نا میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا, کیونکہ صحابہ کا نظریہ تھا, صحابہ کا عقیدہ تھا, صحابہ کے ذہن میں ایک بات موجود تھی, سارے ڈاکٹر بعد میں, سارے معالج بعد میں, سارے طبیب بعد میں, سب سے پہلے محمد رسول اللہ ہے, سب سے پہلے محمد رسول اللہ ہے. صحابہ کا ایک نظریہ تھا ہمارے ڈاکٹر بھی مصطفیٰ گئے, طبیب بھی مصطفیٰ گئے, ہمارے معالج بھی مصطفیٰ گئے. جو کچھ بھی ہوا صحابہ حضور کی بارگاہ میں دوڑے دوڑے آ جاتے, حضور کرم فرما دیتے, نظر کرم فرما دیتے. اگر کوئی ٹوٹا ہوا بازو لے کے آتا حضور لوہا پہ دان لگا دیتے, وہ ٹوٹا ہوا بازو ٹھیک ہو جاتا. اگر کوئی نکلی ہوئی آنکھ ہتھیلی پہ رکھ کے آ جاتا حضور کرم فرما دیتے, وہ آنکھ پہ درست ہو جاتی. اگر کوئی ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر آ جاتا حضور کرم فرما دیتے, وہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ میں ٹھیک ہو جاتے. عبداللہ بن عتیق فرماتے گئے اب ٹوٹی ہوئی ٹانگ تھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا. رب کعبہ کی قسم گئے میرے مصطفیٰ نے اپنا عبداللہ والا پیارا پیارا ہاتھ جب میرے ٹانگ پہ پھیرا, مجھے ایسا محسوس ہوا, مجھے ایسا محسوس ہوا ٹانگ بھی درست ہو گئے. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری یہ ٹانگ ٹوٹے گی نہیں ہے. اور صحابہ کا نظریہ تھا جنہیں درد دیتا ہوگی دے دوا, گونج پڑنی چاہیے جنہیں درد دیتا ہوگی دے دوا. میں مریض ہوا وہ طبیب ہوئے جند نکلے یار دے قدماں دے وچ, جند نکلے یار دے قدماں دے وچ, جدوں نکلت یار قریب ہوئے جند نکلے یار دے قدماں دے وچ, جدوں نکلت یار قریب ہوئے جن درد دیتا ہوگے دے دوا. صحابہ میں سے نا جب بھی کسی کو تکلیف پہنچے, جب بھی کسی کو تکلیف پہنچی, وہ مصطفیٰ سے پہلے کسی اور دہلیز پہ نہیں پہنچے, مصطفیٰ سے پہلے کسی اور دہلیز پہ نہیں پہنچے, سب سے پہلے دوڑے دوڑے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے, مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے. اور پھر مصطفیٰ نے مایوس بھی نہیں کیا, مایوس بھی نہیں کیا, جو آیا جب آیا جہاں سے آیا مصطفیٰ نے کرم فرما دیا. آیا تھا ٹوٹا ہوا بازو لے کر مصطفیٰ نے کرم فرمایا, بازو ٹھیک ہو گیا. آیا تھا ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر مصطفیٰ نے کرم فرمایا, ٹانگ ٹھیک ہو گئی. آیا تھا اپنا آنکھ کا ڈیلا ہتھیلی پہ رکھ کر مصطفیٰ نے کرم فرمایا, آنکھ بالکل درست ہو گئی. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی آیا نا, مصطفیٰ نے اس کی مراد کو پورا کر دیا, اس کے سوال پر اتنا عطا فرما دیا گیا, اتنا عطا فرما دیا گیا کہ پھر اس کو کسی اور دہلیز پر جانے کی ضرورت کبھی بھی نہیں پڑی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں, اور اصحاب صفہ کے اندر یہ شامل ہیں, حضور کے ٹکڑوں کے اوپر پلنے والے ہیں.
آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر ہم اچھی بات سنیں نا سوشل میڈیا سے، مسجد سے ہم اچھی بات سنیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ اس بات کو ہم آگے پہنچائیں، کسی دوست کو بتائیں، چلیں اس کا بھی بھلا ہو جائے۔ ہر بندے کا ذہن دل کرتا ہے، ہر بندے کا ذہن ہوتا ہے کہ اچھی بات سنیں تو اس اچھی بات کو آگے پہنچانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بھی یہی انداز تھا، حضور کے بارگاہ میں روزانہ آتے، حضور کا فرامین سنتے، حضور کا پیغام سنتے، حضور کا میسج جب سن لیتے نا فوراً جا کر گھر اپنی اماں کو سناتے۔ اماں تھی کافرہ تھی، جب حضور کا فرمان سنتے تو آگے سے باتیں سناتے، اور آگے سن کا ریاکشن بڑا غلط تھا تو دل دکھ جاتا، تکلیف ہوتی تو دوڑے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ ایک دن دوڑے حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور علیہ السلام نے جب ابو ہریرہ کے چہرے پر اثرات دیکھے نا کہ بڑا پریشان ہے ابو ہریرہ، تو مصطفیٰ نے فرمایا ابو ہریرہ ذرا بتانا وجہ کیا ہے، کیوں پریشان ہو آج پریشان کیوں ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بجائیے گئے، روزانہ آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں، آپ کا فرمان سنتا ہوں، آپ کے لبخان مبارک جب جنبش کرتے ہیں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں، جب میں گھر جاتا ہوں وہ سارے کے سارے فرامین اپنی اماں کو سنا دیتا ہوں، میری ماں کافر آ گئے، جب میں آپ کے فرمان اپنی ماں کو سناتا ہوں، میری ماں جو گئے آگے سے غلط ریاکشن کرتے گئے، آگے سے باتیں سناتے گئے، آپ کی شان کے اندر بے ادبیاں کرتے گئے، حضور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے دوڑا آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، آج پریشان ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوے ابو ہریرہ پریشان نہ ہوا کرو، ابو ہریرہ پریشان نہ ہوا کرو۔ رات وقت مصطفیٰ نے فرمایا ابو ہریرہ پریشان نہ ہوا کرو۔ ابو ہریرہ جو کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ فرماتے کہ میں پریشان نہ ہوا کروں تو پھر دعا فرمائیں میری ماں مسلمان ہو جائے، میری ماں مسلمان ہو جائے۔ ادھر سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ والے پیارے ہاتھوں کو اٹھایا اور ابو ہریرہ کی ماں کے اسلام لانے کے لیے مومنیت کے لیے دعا فرما رکھے گئے۔ ادھر سے میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے اور ابو ہریرہ دوڑ لگا دیتے گئے۔ ابو ہریرہ وہ شخصیت گئے جو دھیمی چال چلنے والے، جب کسی بندے نے دیکھا کہ ابو ہریرہ تو دھیمی ٹورنے والا گئے، دھیمی چال چلنے والا گئے، آج بڑے دوڑ لگا کے جا رہا گئے۔ کسی یار سجن بیلی نے پوچھا اے ابو ہریرہ وجہ کیا گیا، آج اتنی دوڑ کیوں لگا کے جا رہے ہو؟ رات دیوا کر ابو ہریرہ فرماتے گئے او میرے یاروں بیلیوں سجنوں پہلے معاملہ کچھ اور تھا، آج معاملہ کچھ اور گئے۔ یار نے پوچھا ابو ہریرہ ذرا بتا تو صحیح پہلے معاملہ کچھ اور تھا، چلو ٹھیک ہم نے نہیں پوچھا، آج کیا معاملہ گئے اتنی دوڑ لگا کے جا رہے ہو؟ جب ابو ہریرہ فرماتے گئے او میرے یاروں بیلیوں سجنوں آج میرے مصطفیٰ نے میری ماں کے کلمہ پڑھنے کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، آج ابو ہریرہ دیکھنا چاہتا گئے میرے مصطفیٰ کی دعا پہلے پہنچتی گئے یا ابو ہریرہ پہلے پہنچتا گئے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے یاروں بیلیوں سجنوں آج میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا پھر ابو ہریرہ پہلے پہنچتا ہے؟ ابو ہریرہ دوڑتے جب گھر پہنچے پہلے جاتے تھے دستک دیتے تھے اب دروازہ فوراً کھل جایا کرتا تھا، آج گئے دستک دیے دروازہ نہیں کھلا، پانی چلنے کی آواز آ رہی ہے، پانی چلنے کی آواز آ رہی ہے، بیٹے کی دستک کی جو انداز ہوتا ہے ماں کو پتا ہوتا ہے، ماں کو پتا چل گیا آج میرا بیٹا ابو ہریرہ دروازہ کھڑکا رہا ہے۔ ماں نے فرمایا ابو ہریرہ 2 منٹ رک جا میں آتی ہوں، 2 منٹ رک جا میں آتی ہوں۔ رات جب کر ماں غسل کر رہی تھی، وضو کر رہی تھی، پاک اور صاف ہو رہی تھی، جیسے غسل کر کے باہر دروازہ کھولا ابو ہریرہ پوچھتے گئے اماں بجا کے آ گئے، پہلے بھی میں آتا رہا دروازہ کھڑکاتا تھا فوراً دروازہ کھل جاتا لیکن آج اتنی تاخیر کیوں؟ ابو ہریرہ کی اماں فرماتی گئے اے ابو ہریرہ
मैं गुस्ल कर रही थी, मैं पाक हो रही थी। अबू हुरैरा कहते हैं अम्मा आप तो काफरा गए, आपको क्या पता पाकी पलीदी क्या होती है, आपको क्या पता पाकी पलीदी क्या होती है। अबू हुरैरा की अम्मा फरमाती है ओए अबू हुरैरा मुस्तफा की बारगाह में जाके मेरे कलमा पढ़ने के लिए दुआ भी करवाते हो और मुझसे पूछते भी हो अम्मा बताओ ना पाकी पलीदी क्या होती है, तुझे क्या पता, तू तो काफरा गए। रात देवा कर माँ फरमाती है ओए अबू हुरैरा जिस महबूब की जुल्फों का तू कैदी बन गया, जिस महबूब की मोहब्बत का तू कैदी बन गया है, वो महबूब आकर कलमा मुझे घर पढ़ा गया, वो महबूब मुझे घर आकर कलमा पढ़ा गया है। अबू हुरैरा जाके मुस्तफा की बारगाह में मेरे कलमा पढ़ने के लिए दुआएं भी करवाते हो और फिर खुद के पूछते हो अम्मा तुझे क्या पता, आप तो काफिर हैं, आपको क्या पता पाकी पलीदी क्या होती है। अबू हुरैरा जिस महबूब से जाकर तूने अपनी माँ के कलमा पढ़ने के लिए दुआ करवाई, वो महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे घर तशरीफ लाए, मुझे कलमा भी पढ़ा दिया, पाकी पलीदी का अंदाज भी सिखा दिया। तो मेरे रज़ा ने फरमाया इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, गूंज पड़नी चाहिए इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़े नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़े नाज से जब दुआए मोहम्मद। मेरे रज़ा फरमाते हुजूर की ये शान है, हुजूर का ये मर्तबा और मकाम है, जब भी हुजूर किसी के लिए दुआ के लिए हाथ उठा देते ना, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह मुस्तफा की दुआ को कबूल ना फरमाए। एक माँ बाप है अपनी औलाद के लिए दुआ करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद के हक में माँ बाप की दुआ को रद्द नहीं करता, वो तो फिर मुस्तफा के कायनात के वालिक हैं, उस महबूब की वजह से अल्लाह ने कुल कायनात को बना दिया। जब वो महबूब किसी उम्मती के लिए दुआ कर रहे हैं तो कैसे हो सकता है रब दुआ कबूल ना फरमाए। हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग के अंदर थे और काफिरों की तरफ से तीर भी आ रहे थे। एक तीर ऐसा जो हुजूर अलैहिस्सलाम की आंख के निशाने पर था और हज़रत अबू कतादा देख रहे थे, हज़रत अबू कतादा देख रहे थे अगर इस तीर को ना रोका गया तो ये मेरे महबूब की आंख पर जाके लग जाएगा। अकल कहती रुक जा, इश्क कहता टाइम थोड़ा है। अकल कहती रुक जा अबू कतादा, इश्क कहता नहीं टाइम थोड़ा है, अगर रुक गया तो फिर मुस्तफा को तीर लग जाएगा, मुस्तफा को तीर लग जाएगा। हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दौड़े दौड़े उस तीर के सामने खड़े हो जाते हैं, ऐन उस मौके पे, ऐन उस स्टेज पे खड़े होते हैं जहां पर तीर आ रहा होता है। मुस्तफा के निशाने पर, मुस्तफा की आंख के निशाने पे तीर था और हज़रत अबू कतादा ने अपनी आंख तीर के सामने पेश कर दी, अपनी आंख तीर के सामने पेश कर दी। जैसे ही तीर आया हज़रत अबू कतादा की आंख में लगा तो डेला बाहर आ गया, डेला बाहर आ गया। अब हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डेला बाहर है, लटक रहा गया, हथेली नीचे की, हथेली पे रखा डेले को और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब तशरीफ लाए ना तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलाम को देखा तो हुजूर की आंखों से आंसू आ गए, हुजूर की आंखों से आंसू आ गए। तो हज़रत अबू कतादा मुस्कुरा रहे थे और आपके मुस्कुराने और आपके इश्क का जो तसव्वुर था उसकी तर्जमानी करते हुए आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह बरेली के सरजमीन पर बैठ के क्या फरमाते गए, करो तेरे नाम पे जान फिदा,
آقا اب تو آنکھ کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. آپ کا غلام تو وہ ہے کہ اپنی جان بھی آپ پر قربان کرنا چاہتے ہیں. کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جگہ فدا دو جگہ سے بھی نہیں جی برا دو جگہ سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کرو دو جگہ نہیں دو جگہ سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کرو دو جگہ نہیں کرو تیرے نام پہ جان فدا. جب قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے, میرے مصطفیٰ نے جب ابو قتادہ کی آنکھیں ڈیلے کو دیکھا, میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے گئے آقا یہ کیا معاملہ ہوا, ابھی تو آنکھ نکلی گئے, آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. آقا کا ہمارا نظریہ یہ ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے, اگر آپ کی جان پر آپ کی نماز پر ہماری جان میں چلی جائے تو ہم یہ بھی فخر محسوس کرتے گئے, ہم یہ بھی فخر محسوس کرتے گئے. ابو قتادہ کی آنکھ میں جب تیر لگا, ابو قتادہ کو مشورے دینے والے لوگ آگے کہنے لگے ابو قتادہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, کسی معالج کے پاس چلے جاؤ, کسی طبیب کے پاس چلے جاؤ. ابو قتادہ فرماتے گئے در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے, فرماتے گئے در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے, بھیک لینے مدینے چلے آئیے, کون دیتا ہے تو سامنے لائیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ابو قتادہ فرماتے ہیں میں کسی کے پاس کیوں جاؤں, ساڑھے ڈاکٹر ہیں, ساڑھے معالج ہیں, ساڑھے طبیب ہیں, مصطفیٰ تو مصطفیٰ نے کول ہی جانا نا. حضور کے پاس ابو قتادہ آئے, ڈیلا ہاتھ پہ, حضور نے کرم فرمایا, اپنے لعاب دان لگا, اس ڈیلے کو اٹھا کے پل کے اٹھائی اور اندر رکھ دیا, اندر رکھ دیا. پھر حضور نے ابو قتادہ کی جو آنکھ نکلی اس نے اس آنکھ کے لیے دعا بھی فرمائی, یا رسول یا باری تعالیٰ یا باری تعالیٰ. ابو قتادہ کی آنکھ پر جو تیر لگا وہ ڈیلا باہر آ گیا نا, مصطفیٰ کی وجہ سے یہ ڈیلا باہر آیا. حضور کی آنکھ کو درست بھی فرما دے, ایسا درست فرما کہ پتہ بھی نہ چلے کہ یہاں کا ڈیلا باہر آیا تھا, پتہ بھی نہ چلے کہ یہاں کا ڈیلا باہر آیا تھا. حضور اس کی روشنی کو بھی اور زیادہ فرما دے. ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ پھر حضور کا لعاب دہن جب لگا نا, برکت یہ ظاہر ہوئی جو قدرتی آنکھ تھی, جس کو کبھی تکلیف بھی نہیں پہنچی, جس کو کبھی تکلیف بھی نہیں پہنچی, اس سے کم نظر آتا تھا, جس کو لعاب دہن لگا اسے زیادہ نظر آتا تھا, اسے زیادہ نظر آتا تھا. یہ انداز تھا صحابہ کرام کا, یہ عقیدہ تھا صحابہ کرام کا, کوئی بھی تکلیف پہنچتی تو دوڑے دوڑے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتے. پھر حضور ایسا کرم فرماتے, ایسا کرم فرماتے, ایسا کرم فرماتے, کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا کہ ڈیلا باہر نکلا کہ نہیں, بازو ٹوٹا کہ نہیں, ٹانگ ٹوٹی کہ نہیں. مصطفیٰ ایسا کرم فرما دیتے, ایسی بیماری دور ہوتی کہ پھر محسوس بھی نہ ہو سکے اس کو بیماری پہنچی بھی تھے کہ نہیں پہنچی. تو صحابہ کرام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا گیا, صحابہ کرام نے یہ نظریہ ہمیں دیا گیا کہ جب بھی کوئی تکلیف پہنچو تو پھر حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرو, یا رسول اللہ کی انظر حالنا, یا حبیب اللہ کی اسمع قالنا. پھر جب استغاثہ پیش کرو گے نا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کے تعالی نے بتا دیا, فریاد امتی جو کرے, چاہے وہ پاکستان میں جو فریاد کرے, چاہے وہ انڈیا جو کرے, چاہے انگلینڈ جو کرے, جو مرضی بیٹھ کے کرے, فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. جہاں مرضی خطہ عرض پر
پر امتی بیٹھا گو فریاد مصطفیٰ کی بارگاہ میں کر رہا گو اور صدقہ دل سے کر رہا گو. حضور گنبد خضرا میں فریاد سنتے بھی گئے, فریاد رسی بھی کرتے گئے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے اپنے سینوں سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.